خیبر کا محاصرہ جاری تھا کہ ایک چرواہا از خود رسالت پناہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے ضروری مسائل کی تعلیم فرمائیے۔ اس شخص کا نام اسود اور لقب راہی تھا۔ تلقین اسلام کے بعد جب اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا تو ان کے سامنے دو منزلیں تھیں۔ پہلی، اپنی نگرانی کا ریوڑ اس کے مالک کے حوالے کرنا جو قلعہ بند تھا، دوسری مسلمانوں سے مل کر لڑائی میں شرکت کرنا۔ مگر اب اس ریوڑ کو کیا کریں؟ بکروں کا مالک قلعے میں بند تھا، یہ مالک یہودی تھا اور خیبر میں صرف یہودی آباد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بکریاں جہاں سے ہانک کر لائے ہو اسی سمت ان کا رخ پھیر دو، وہ خود بخود اپنے باڑے میں پہنچ جائیں گی۔ اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اتنا اور اضافہ کیا کہ مٹھی میں کنکریاں لی اور ریوڑ پر پھینکتے ہوئے کہا، اب میں تمہاری نگرانی نہیں کر سکتا، اپنے مالک کے پاس چلی جاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکریاں قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ گئی جہاں ان کا باڑا تھا۔ اسود رضی اللہ تعالی عنہ امانت سے سبکدوش ہوتے ہی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے اور اپنے بھائیوں کے دوش بدوش داد شجاعت دینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کا پتھر لگنے سے شہید ہو گئے۔ یہ دوسرے مسلمان ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نجات و قبولیت کا بشدت اعتراف فرمایا۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرم و حیا کی حالت میں منہ دوسری طرف کر لیا، اور کچھ دیر کے بعد جب لاش کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہ پھیر لینے کا کیا سبب تھا؟ آپ کو اسود کی لاش سے کیوں حیا آئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ دو حورین ان کی منقوہ بیویوں کے بدن میں موجود تھی۔